il frappe toujours soudainement. محترم ناظرین، پروگرام ایمان کے بنیادی ارکان میں آپ حضرات کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ فاطر السماوات والارض، جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع، یزید فی الخلق ما یشاء۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی، رب زدنی علما، سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ محترم ناظرین، اس سے پہلے کی نشستوں میں ہم نے فرشتوں کے تعلق سے کچھ باتیں سنی ہے۔ انشاءاللہ آج کا بھی موضوع ہے فرشتوں پر ایمان۔ فرشتوں کے بارے میں پچھلی نشست میں نے یہ بتایا تھا اجمالی طور پر کہ چند فرشتے کیا کام کرتے ہیں، ان کے کام کیا ہیں۔ انشاءاللہ آج یہ جاننے کی کوشش کریں گے تفصیل کے ساتھ کہ چند فرشتے کیا کیا کام کرتے ہیں۔ جو آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 1 ہے، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بیان فرماتا ہے تمام تعریف اللہ کے لیے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور فرشتوں کا بنانے والا وہی ہے۔ فرشتے جو ہیں جس کے 2 پر بھی ہیں، 3 پر ہیں، 4 پر بھی ہیں، اللہ تعالیٰ جس طریقے سے چاہتا پیدا کرتا ہے۔ تو اس سے یہ مسئلہ نکلا کہ تمام فرشتے برابر نہیں ہیں۔ ہاں، پیدائش کے اعتبار سے فرشتے تو ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے طاقت کے اعتبار سے سب فرشتوں کو الگ الگ بنایا ہے، اور مقام و مرتبے کے اعتبار سے بھی فرشتے ایک دوسرے سے الگ تھلگ ہیں۔ فرشتوں کے سردار جبریل امین ہیں، ان کے پاس 600 پر ہیں، زیادہ طاقتور ہیں۔ پھر اسی طرح میں نے یہ بھی بتایا تھا چند فرشتے کے کام الگ الگ ہیں۔ کچھ فرشتے یہ بھی ہیں جو آزمائش کے لیے اترے تھے۔ مثال کے طور پر بابل کے اندر اترے ہاروت و ماروت ہیں۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 102، وما انزل علی الملکین ببابل ہاروت و ماروت وما یعلمان من احد حتی یقولا انما نحن فتنۃ فلا تکفر، کہ بابل شہر کے اندر 2 فرشتے اترے ہاروت اور ماروت۔ وہ کیا کرتے تھے؟ لوگوں کو جادو سکھاتے۔ یہ آزمائش کے لیے آئے تھے۔ جب لوگ کہتے ان کو مجبور کرتے تو وہ ایسا کرتے تھے، اور جادوگری کے ذریعے میاں بیوی کے درمیان جدائی کرائی جاتی تھی۔ اسلام کے اندر جادو حرام ہے۔ جو جادوگری کرے گا بڑے گناہ کا کام کر رہا ہے، گناہ کبیرہ ہے یہ، اس لیے لوگوں کو جادو سے بچنا چاہیے۔ فرشتوں کے بارے میں یہ بھی ہے کہ وہ طاقتور ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت زیادہ طاقت دی ہے۔ غور کریں سورہ نجم سورہ نمبر 53 آیت نمبر 5 اور 6، علمہ شدید القویٰ ذو مرۃ فاستویٰ۔ پھر اس سے یہ مسئلہ بھی نکلے گا کہ فرشتے خوبصورت بھی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقتور فرشتوں نے سکھایا، ذو مرۃ فاستویٰ، خوبصورت ہیں، طاقت والے ہیں جو برابر ہوئے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے بارے میں کہتے ہیں، ذو مرۃ فاستویٰ کے بارے میں، ذو مرہ کے بارے میں کہتے ہیں خوبصورت ہیں۔ آپ دیکھ لیجئے سماج کے اندر جب بات چلتی ہے تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی جنات ہے، بھوت ہے، شیطان ہے، اس کا مطلب اس سے ڈر کے رہنا ہے، یہ بری چیز ہے، قبیح چیز ہے، بیکار چیز ہے۔ اس کے مقابلے میں جہاں فرشتوں کا نام آتا ہے لوگوں کے دل و دماغ میں ایک خوبصورت چیز ابھرتی ہے، تمہاری خوبصورت چیز ہے یہ۔ آپ غور کیجئے اس واقعے پر، یوسف علیہ السلام کے اوپر جب زلیخا جس کا نام تھا عزیز مصر کی بیوی تھی، اس پر فدا ہو گئی۔ اب پورے محلے میں، پورے علاقے میں یہ شور ہو گیا، عزیز مصر کی بیوی اور اپنے نوکر پہ فدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو اور ان کی ماں کو دونوں کو بڑی خوبصورتی دی تھی۔ کہا جاتا ہے صحیح حدیث کے حساب سے کہ دنیا کا آدھا حسن دیا گیا تھا۔ تو یوسف علیہ السلام کے بارے میں زلیخا نے یہ کیا، چند عورتوں کو بلایا کھانے کی دعوت پر۔ جب مختلف قسم کے کھانے رکھے گئے تو ہاتھ میں چھری بھی دے دی، ہاتھ میں چھری ہے اور پھل بھی ہے۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کو گزارا جا رہا ہے۔ قرآن کی آیت گواہ ہے، سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 31، فَلَمَّا رَأَيْنَهُ أَكْبَرْنَهُ وَقَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ وَقُلْنَ حَاشَ لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا إِنْ هَذَا إِلَّا مَلَكٌ كَرِيمٌ۔
جب ان عورتوں نے دیکھا تو بڑا سمجھا، اور جیسے ہی وہ گزرے سامنے سے، ان عورتوں نے کیا کیا؟ پھل کاٹنے کے بجائے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے اور کہنے لگی ما ھذا بشرا، یہ کوئی انسان نہیں ہے. یعنی یوسف علیہ الصلاۃ والسلام انسان نہیں ہے. ان کو یہ لگا ملکن کریم، نیک فرشتہ ہے. اس سے یہ مسئلہ نکلا فرشتوں کے بارے میں لوگوں کے دماغ میں یہ ہے یہ خوبصورت چیز ہے، بدصورت چیز نہیں ہے. یہ لوگ خوبصورت ہوتے ہیں، بدصورت نہیں ہوتے. ایک بات یاد رکھیے گا، فرشتے نہ مرد ہوتے ہیں نہ عورت ہوتے ہیں، نہ لڑکا ہے نہ لڑکی ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک الگ مخلوق پیدا کی ہے، یہ نور سے ہے، روشنی سے پیدا کیے گئے. پھر اسی طرح فرشتوں کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ یہ تھکتے اگتے نہیں ہیں. انسان تھک جاتا ہے، اللہ کی عبادت کرتے کرتے تھک جاتا ہے، دوسرے کام کرتے کرتے تھک جاتا ہے، لیکن فرشتے کبھی بھی تھکتے نہیں اللہ کی عبادت کرنے سے، ہمیشہ اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں. ایک چیز اور بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں اور ان کے اندر برائیاں کرنے کا مادہ نہیں رکھا ہے، نکال دیا ہے، اس لیے وہ لوگ صرف نیکیاں ہی کرتے ہیں. فالذین عند ربک یسبحون لہ باللیل والنہار وہم لا یسامون، سورہ فصلت سورہ نمبر 41 آیت نمبر 38. کہ وہ لوگ آپ کے رب کے پاس ہیں، دن اور رات اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، وہ لوگ تھکتے نہیں ہیں. اس سے یہ مسئلہ نکلتا ہے کہ حضرت انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے دونوں مادے اس کے اندر رکھے ہیں. برائی کرنے کا بھی مادہ ہے، اچھائی کرنے کا بھی مادہ ہے. اچھا کرے گا اس کا فائدہ، برا کرے گا نقصان ہے. اس کے باوجود بھی اگر انسان اچھا کرتا ہے تو دیکھ لیجئے آگے نکل جا رہا ہے، وہ ان کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے. اسی لیے تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا. یعنی حضرت انسان کا مقام و مرتبہ کتنا اونچا ہے. فرشتوں کے بارے میں سورہ عبس سورہ نمبر 80 آیت نمبر 12 سے آیت نمبر 16 تک پڑھیے. کلا انہا تذکرہ فمن شاء ذکرہ فی صحف مکرمہ مرفوعۃ مطہرہ بایدی سفرہ کرام بررہ. ہرگز نہیں، یہ نصیحت ہے. جو چاہتا ہے نصیحت حاصل کرنا، یہ بہترین صحیفے میں ہے اور بلند و بالا ہے، یہ پاکیزہ ہے، یہ نیک لوگوں کے ہاتھوں میں ہے. یہ یعنی قرآن کریم کی صفت بیان کی گئی کہ ان کو کن لوگوں نے لیا ہے، کن کے ہاتھ میں یہ، کہاں سے ہے. یہ فرشتوں کے بارے میں یہ بھی ہے کہ کبھی کبھار وہ لوگوں کو نظر بھی آتے ہیں. آپ یاد کیجئے مریم علیہ الصلاۃ والسلام عبادت خانے میں ہیں، عبادت کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی. وہاں فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں. جب وہ آتے ہیں تو گھبرا جاتی ہیں. یہ عورت ذات ہیں، عورت کے لیے بہترین چیز ہے حیا، زیور. بھئی یہ مرد کیسے آ گیا؟ کہیں برائی کی نیت سے تو نہیں آیا ہے. اس سے یہ مسئلہ بھی نکلا کہ ان کے پاس غیب کا علم نہیں ہے کہ یہ آنے والا جو ہے انسان وہ کیا ہے. اللہ کیا کہتا ہے؟ سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 17-18 فاتخذت من دونہم حجابا فارسلنا علیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا. جب مریم علیہ الصلاۃ والسلام ان لوگوں سے چھپ چھپا کر کنارے ہو گئیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہم نے بھیجا اپنی روح کو. تو یہاں فرشتوں کی ایک صفت یہ بیان کی، روح. اللہ تعالیٰ نے روح سے تعبیر کیا. روح جبریل امین علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں، ان کی ایک صفت ہے. تو فرشتوں کے لیے ان کی صفت، ان کے اعمال، ان کا وجود، ان کے اسماء، نام، یہ سب پر ایمان لانا بہت ضروری ہے. فتمثل لها بشرا سویا، تو ایک انسان بن کر سامنے آئے. تو مریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کہا اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں اگر تو نیک ہے. اس لیے عورت کے لیے ضروری ہے اگر کوئی مرد اس کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے تو فوراً وہ اللہ کی پناہ میں آئے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے. اس لیے دنیا کے اندر 4 عورتیں کمالات کو پہنچی ہیں جن کی مثال دی جا رہی ہے. اس میں سے ایک مریم علیہ الصلاۃ والسلام بھی ہیں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے جو مومنوں کی ماں ہیں، آسیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرعون کی بیوی ہیں، نیک عورت تھی یہ. فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے جو جنت کے اندر عورتوں کی سردار ہیں. تو ہماری ماں و بہنوں کے لیے یہ مثال ہے کہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے. اس سے یہ مسئلہ نکلا فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں. پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فرشتے کبھی کبھی وہی لے کر انسانی شکل میں آتے تھے. دلیل
صحیح بخاری کتاب بدل الخلق کتاب نمبر 59 حدیث نمبر 3215 وَيَتَمَثَّلُ لِي الْمَلَكُ أَحْيَانًا رَجُلًا فَعِي مَا يَقُول، وہی جو میرے اوپر آتی ہے اس کی ایک مثال یہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے انسانی شکل میں آتے تھے تو میں یاد کرتا تھا جو وہ کہتے تھے۔ آپ یاد کر لیجئے اس حدیث کو، لمبی حدیث ہے وہ، حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ محترم ناظرین، اپنا یہ سلسلہ چلتا رہے گا، تھوڑے وقفے کے لیے رکتے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، دوبارہ آپ کا استقبال ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقفے سے پہلے ہم نے یہ سنا کہ فرشتے جو ہے وہ انسانوں کو نظر بھی آتے ہیں، وہ انسانی شکل میں بھی آتے ہیں۔ آپ یاد کیجئے، مریم علیہ الصلاۃ والسلام عبادت خانے میں ہیں، عبادت کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی، وہاں فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں۔ جب وہ آتے ہیں تو گھبرا جاتی ہیں، یہ عورت ذات ہیں، عورت کے لیے بہترین چیز ہے حیا، زیور۔ بھئی یہ مرد کیسے آ گیا؟ کہیں برائی کی نیت سے تو نہیں آیا ہے؟ اس سے یہ مسئلہ بھی نکلا کہ ان کے پاس غیب کا علم نہیں ہے کہ یہ آنے والا جو ہے انسان وہ کیا ہے۔ اللہ کیا کہتا ہے؟ سورہ مریم سورہ نمبر 19 آیت نمبر 17-18 فَاتَّخَذَتْ مِن دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِن كُنتَ تَقِيًّا۔ جب مریم علیہ السلام ان لوگوں سے چھپ چھپا کر کنارے ہو گئیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہم نے بھیجا اپنی روح کو۔ تو یہاں فرشتوں کی ایک صفت یہ بیان کی، روح، اللہ تعالیٰ نے روح سے تعبیر کیا۔ روح جبریل امین علیہ السلام کہتے ہیں، ان کی ایک صفت ہے۔ تو فرشتوں کے لیے ان کی صفت، ان کے اعمال، ان کا وجود، ان کے اسماء، نام، یہ سب پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، تو ایک انسان بن کر سامنے آئے۔ تو مریم علیہ السلام نے کہا اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیہ، میں اللہ کی پناہ میں آتی ہوں اگر تو نیک ہے۔ اس لیے عورت کے لیے ضروری ہے اگر کوئی مرد اس کے اوپر ہاتھ اٹھاتا ہے تو فوراً وہ اللہ کی پناہ میں آئے اور اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرے۔ اس لیے دنیا کے اندر 4 عورتیں کمالات کو پہنچی ہیں جن کی مثال دی جا رہی ہے، اس میں سے ایک مریم علیہ السلام بھی ہیں، خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے جو مومنوں کی ماں ہیں، آسیہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرعون کی بیوی ہیں، نیک عورت تھی یہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے جو جنت کے اندر عورتوں کی سردار ہیں۔ تو ہماری ماں و بہنوں کے لیے یہ مثال ہے کہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کریں۔ اس سے یہ مسئلہ نکلا فرشتے انسانی شکل میں آتے ہیں۔ اور ایک لمبی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر 1 حدیث نمبر 8، جو حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اذ طلع علینا رجل شدید بیاض الثیاب شدید سواد الشعر لا يرى علیہ اثر السفر ولا يعرفه منا احد حتى بلغ الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاسند رکبتیہ الى رکبتیہ ووضع کفیہ على فخذیہ۔ بیان کرتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے دوسرے خلیفہ ہیں، ایک آدمی آئے سفید کپڑا پہنے ہوئے، بال ان کے انتہائی کالے ہیں، لگتا ہی نہیں کہ وہ مسافر ہیں، اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھ گئے اور اپنے دونوں گھٹنوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے ملا دیا اور اپنے دونوں ہتھیلی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ران پہ رکھا یا اپنی ران پہ رکھا، اور کیا فرمایا، کیا پوچھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ پھر وہ خود کہتے ہیں آپ نے صحیح کہا۔ پھر ایمان کے بارے میں پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ پھر اس آدمی نے کہا آپ نے سچ کہا۔ پھر احسان کے بارے میں پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا۔ پھر قیامت کے بارے میں پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ زیادہ نہیں جانتا پوچھنے والے سے۔ پھر قیامت کی نشانیاں پوچھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ جب وہ آدمی چلے گئے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا عمر اتدری من السائل، کیا تم جانتے ہو وہ پوچھنے والا کون تھا؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِينَكُمْ، جی وہ جبریل تھے جو تمہارے پاس تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے تھے۔ ایک صحابی رسول ہے
حضرت دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شکل و صورت میں جبریل آیا کرتے تھے علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرشتے مومنوں کے ساتھ جنگ میں لڑتے بھی ہیں۔ ایک آیت کے اندر آیا، سورہ انفال سورہ نمبر 8 آیت نمبر 12، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا، جب آپ کے رب نے وحی کی فرشتوں کی طرف کہ تم مومنوں کی حوصلہ افزائی کرو۔ تو وحی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا جاؤ مومنوں کی مدد کرو، اس کا مطلب یہ ہے کہا مومنوں کے ساتھ لڑو، جا کر مومنوں کی ہمت افزائی کرو، گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ غزوہ احد میں کیا ہوا دیکھ لیجیے۔ حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، صحیح مسلم کتاب الفضائل کتاب نمبر 43 حدیث نمبر 2306، رأیت عن یمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعن شمالہ، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں دو آدمی کو دیکھا، ان کے اوپر سفید کپڑے تھے، ما رأیتہما قبل ولا بعد، پھر میں نے دوبارہ ان دونوں کو نہیں دیکھا، یعنی جبریل و میکال علیہما الصلاۃ والسلام، جی وہ دونوں حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت میکائیل علیہ الصلاۃ والسلام تھے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں اور بائیں لڑ رہے تھے۔ نظر تو آئے، فرشتے نظر آتے ہیں اور کبھی وہ اپنا بھیس بدلتے ہیں، ایسا کہ وہ نوجوانوں کی شکل اختیار کر لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو طاقت دیتا ہے، اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں کر سکتے، ان کے اندر طاقت ہے ہی نہیں کہ اپنا کچھ کر لیں، نہ۔ سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 68، وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ، جب سور پھونکا جائے گا تو سب بے ہوش ہو جائیں گے، جو آسمانوں میں ہے جو زمینوں میں ہے، مگر اللہ جو چاہے۔ پھر دوبارہ پھونکا جائے گا تو وہ لوگ اٹھائے جائیں گے، تو اپنی طرف سے کچھ نہیں کر سکتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب کے لیے بھی رکھا ہے، لوگوں کو عذاب دیتے ہیں۔ آئے لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس، ان کی قوم کے پاس، سورہ ہود سورہ نمبر 11 آیت نمبر 77 سے آگے پڑھیے، کیا ہے اس کے اندر؟ وَلَمَّا جَاءَتْ رُسُلُنَا لُوطًا سِيَّ بِهِمْ وَضَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالَ هَذَا يَوْمٌ عَصِيبٌ وَجَاءَهُ قَوْمُهُ يُهْرَوُونَ إِلَيْهِ وَمِنْ قَبْلُ كَانُوا يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ قَالَ يَا قَوْمِ هَؤُلَاءِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُ لَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَلَا تُخْزُونِ فِي ضَيْفِي أَلَيْسَ مِنكُمْ رَجُلٌ رَشِيدٌ قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقٍّ وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيدُ قَالَ لَوْ أَنَّ لِي بِكُمْ قُوَّةً أَوْ آوِي إِلَىٰ رُكْنٍ شَدِيدٍ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جب ہمارے فرشتے آئے لوط علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس تو وہ گھبرا گئے، غمگین ہو گئے۔ آج تو بہت افسوس کا دن ہے، کیونکہ قوم جو غلط کام کرتی تھی، مرد مرد سے خواہش پوری کرتے تھے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج بھی دنیا کے اندر یہ برائی پھیلتی چلی جا رہی ہے۔ بعض ملکوں میں اس کو قانون حاصل ہے، بعض ملکوں کے اندر آزادی ہے، قانون کے اندر لکھا ہوا ہے جو مرد جس سے چاہے اپنی خواہش پوری کرے، انہیں ڈرنا چاہیے، اللہ کا عذاب جو آتا ہے انہیں گھبرانا چاہیے، کہیں اللہ تعالیٰ قوم لوط کی طرح ان کو بھی برباد نہ کر دے۔ لوگ ڈرتے کیوں نہیں، گھبراتے کیوں نہیں؟ دنیا کے اندر لوط علیہ الصلاۃ والسلام کی قوم پہلی قوم ہے جنہوں نے یہ برائی ایجاد کی ہے۔ فرشتے آئے، نوجوان تھے، لوط علیہ الصلاۃ والسلام گھبرا گئے، قوم کے لوگ آ گئے، غلط کام کرنا چاہ رہے تھے۔ لوط علیہ الصلاۃ والسلام نے سمجھایا جی ہماری قوم کی بیٹیاں ہیں، آپ ان سے فائدہ حاصل کرو، نکاح کرو۔ الیس منکم رجل رشید، کیا تم میں کوئی عقل مند نہیں ہے؟ ما لنا فی بناتک من حق، آپ تو جانتے ہی ہیں عورتوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، ہمیں عورت نہیں چاہیے، وہ مرد چاہیے جو آئیں آپ کے پاس۔ اس کے بعد لوط علیہ الصلاۃ والسلام کہتے ہیں قال لو ان لی بکم قوۃ او آوی الی رکن شدید، کاش کہ میرے پاس طاقت ہوتی یا میں کوئی مضبوط ٹھکانہ پکڑ لیتا۔ غور کر لیجئے، نبیوں کو بھی غیب کا علم نہیں ہے مگر اتنا ہی جتنا اللہ بتائے، اس سلسلے میں علم نہیں تھا۔ لوط علیہ الصلاۃ والسلام گھبرائے ہوئے تھے، یہ مہمان آ گئے ہیں، بے عزتی ہو جائے گی کیونکہ قوم کے لوگ ان کو پکڑ کے لے جائیں گے۔ پھر بعد میں فرشتوں نے کہا جی ہم انسان نہیں ہیں، انسانی شکل میں تو آئے لیکن ہم فرشتے ہیں،
عذاب دینے کے لیے آئے ہیں، بس راتا راتی آپ نکل جائیے، پھر ہم ان کو سمجھ لیں گے۔ صبح کے وقت وہی ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان فرشتوں کے ذریعے پوری بستی کو نیچے سے اوپر کر دیا، سب لوگ مر گئے۔ یہ اللہ کا ایک عذاب ہے۔ آج بھی اگر دنیا کے اندر کوئی بھی قوم یہ غلط کام کرے گی تو اللہ چھوڑے گا نہیں۔ آج دیکھ لیجئے مختلف قسم کے عذاب ہمارے سماج میں، سمندر کے اندر لہریں آ گئی، زلزلہ ہے، جھٹکا ہے، لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ غلط کام کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ پکڑ سکتا ہے۔ تو اس سے یہ مسئلہ نکلا، فرشتے اپنا روپ بدلتے بھی ہیں اور انسانوں کو نظر بھی آتے ہیں۔ فرشتوں کے بارے میں یہ بھی ہے کہ کل قیامت کا دن ہوگا، وہ صف لگا کر کھڑے ہوں گے۔ سورہ فجر سورہ نمبر 89 کہ آپ کا رب آئے گا اور فرشتے آئیں گے، صف لگا کر کھڑے ہوں گے۔ فرشتوں کے مختلف کام ہیں۔ پھر اسی طرح فرشتوں کے لیے یہ بھی ہے کہ وہ رحمت کے بھی فرشتے ہیں اور عذاب کے بھی فرشتے ہیں۔ کچھ فرشتوں کا کام یہ بھی ہے کہ وہ بدلیوں کو بھگاتے ہیں۔ تو جو آواز ہمیں نظر آتی ہے نا، ہم جو بدلیاں دیکھتے ہیں نا، اور جو آواز ہم سنتے ہیں، یہ آواز حقیقت میں فرشتے مارتے ہیں بدلی کو تو وہ آواز نکلتی ہے۔ تو فرشتے مختلف کام پہ لگے ہوئے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر یہاں تک آیا کہ فرشتے رحمت کے فرشتے ہیں اور فرشتے عذاب کے بھی فرشتے ہیں۔ ایک لمبی حدیث جو ہم لوگوں کو معلوم ہے، صحیح مسلم کتاب التوبہ کتاب نمبر 49 باب نمبر 8، باب قبول توبۃ القاتل وان کثر قتلہ، حدیث نمبر 2677۔ لمبی حدیث ہے یہ۔ ایک آدمی نے 99 قتل کیا، پھر اس کے بعد ذرا اسے پتہ چلا کوئی گنجائش ہے کیا، دیکھتے ہیں۔ فدل علی راہب، تو اسے یہ بتایا گیا کہ ہاں فلاں نیکی کرنے والے ہیں، راہب ہیں، درویش ہیں، آپ چلے جائیے ان سے مسئلہ پوچھ لیجئے۔ دیکھیے آدمی کو فکر لائق ہے، اگر ہم سے گناہ ہوا ہے، مومن آدمی وہ ہے گناہ کو دھلنے کے لیے آگے بڑھے آگے گئے راہب کے پاس، پوچھا ان سے کہ ہمارے لیے کچھ ہے کیا مسئلہ؟ تو کہا نہیں، تمہارے لیے کچھ بھی مسئلہ نہیں ہے۔ پھر اس نے اس کو قتل کر دیا تو 100 پورے ہو گئے۔ اب کیا مسئلہ ہے؟ پھر بھی فکر لائق ہے، وہ آگے جا رہا، کوشش کر رہا ہے۔ پھر کسی نے بتایا فدل علی رجل عالم، ایک عالم کے پاس جاؤ۔ محترم ناظرین، آج کی نشست کو یہی ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر دوسری نشست میں فرشتوں کے تعلق سے اور بھی بات ہوگی اور اس لمبی حدیث کو انشاءاللہ پھر مکمل کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔